یہاں پر سامعین جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے سنا گیا ہے، یعنی حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچی، تو اسی کو انہوں نے کیا کہا، سنا گیا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر غلط پہنچی۔ سامعین یہاں پہ اس نے کہا کہ سنا گیا ہے، صرف اتنی ہی بات ہے؟ آگے مکمل عبارت ہے، ایک ناپاک غلیظ اور خبیث عمل کو اور قبر کی توہین کو یہاں پہ سنت لکھ دیا ہے۔ اب یہ اتنا ہی کہا کہ حضرت نے غلط سنا ہے، تو تمہارا مریض الامت اس کو پتہ نہیں کون سی بیماری تھی، ایک غلط چیز کو جو ہے سنت قرار دے دیا غلط سن کر کے، اس پر حکم کیا لگے گا؟ لیکن یہ نوجوڑ فرقے والے کرتی اٹھائے قوم آج تک لاجواب ہے میرے اس سوال پر۔ غلط تو کہہ دیا لیکن حکم کیا لگے گا؟ دیوبندی کی عبارت ہوتی، کتاب ہوتی، اس کے علماء ہوتے، کتنی فتویٰ لگا دیتا ہے، لیکن آج تک ان کی ضروریت لاجواب ہے، قیامت تک رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن سامعین افسوس ہے ان کے ان بھکتوں پر، یہ کرتی اٹھائی قوم، ان کے ان بھکت نوجو فرقے والے سب سنتے ہیں، ہمارے جوابات دیکھتے ہیں، دلائل دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو اندھیرے میں غوطہ کھانا ہے اور جان چھڑانے کے لیے بس دوسرے کو الجھانا ہے، حق سمجھنا نہیں ہے۔ دیکھیں سامعین کس طرح یہ خبتی بھڑکاتی ان لوگوں نے اندھ بھکتوں کی ایک جماعتوں کو چھوڑ رکھا ہے اپنی لاجوابی بے بسی پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ سنیں سامعین۔ ہاں ریکارڈنگ کریے۔ اب ہلو، ہاں جی بولیں، کیا بول رہے ہیں؟ بتائیے، کیا بول رہے ہیں آپ بتائیے، آپ نے سن لیا ہے کیا بول رہے کیا ہیں؟ بتاؤں؟ ہم نے جو بولا ہے وہ سن لیا ہے نا آپ نے؟ کون سا؟ پھر سے بولیں، ریکارڈنگ ہو جائے کہ جماعت بریلوی صحیح ہے غلط ہے۔ ہاں، اب بتائیں، جس کے دھرم میں یہ عقیدہ ہو کہ قبر پر پیشاب کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، سنت کو سنت ماننا فالتو عقیدہ باتیں نہ کریے، یہ سب دیکھیے جوابی کارروائی ہو چکی ہے۔ کیا آپ ایسا کوئی بنیادی عقیدہ بتائیے ہاں جس سے تصویر کری جا سکتی ہے۔ کس نے کیا جواب دیا بتاؤ نا، کیا جواب دیا بتاؤ؟ ارے بھائی رد باطل والے نے یہ سب ڈالا تو ہوا، اس میں آپ کے کیا آپ جواب لوگوں دیا؟ کی کتابیں میں بھی ایسی سب چیزیں موجود ہیں۔ اچھا آپ دیوبند کی دیوبند قبر کیوں میں فون آگ کرتے لگی ہو؟ ہوئی ہے۔ دیوبند دیوبند کو فون کرتے ہو؟ نہیں مطلب ایک ایسی بات بتائیے جس سے ہمیں بھی پتہ چلے، ہم کوئی عالم نہیں ہے بھائی، ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ ایسی عالم بات نہیں بتائیے ہے۔ کہ جس سے تصویر سمجھ، جیسے بریلوی حضرات آپ لوگوں کی بات بتاتے ہیں، آپ لوگ کے مفتی کیا نام ہے، اچھا آپ میری اشرف علی سنیں خان گے، نے آپ میری یہ لکھا۔ سنیں گے یا بک بک کریں گے آپ؟ اچھا چلیے بولیے۔ بک بک کرنا ہے تو پھر فون چالو کر کے ریکارڈنگ چالو کرو، نہیں بک نہیں بک کرو نہیں، نا۔ آپ بولیے، نہیں آپ بک نہیں بک کرو نا، بولیے، چلیے بک بولیے، بک کرو نا، کرو بک بک کرو، بک بک کرتے رہو، آپ سننا ہی نہیں ہے تو۔ نہیں بولیے، سنت میں کو سن رہا ہوں۔ سنو، سنت کو سنت سمجھنا ایمان ہے، بدعات کو ہاں بدعت سمجھنا ایمان ہے۔ بے جس نے شک۔ بدعات کو سنت سمجھا اس کا ایمان گیا، اس کو اتنے ایمان بدعت کو سنت کو بدعت سے اس کا ایمان چلا گیا۔ سنت کو بدعت سمجھنا، بدعت سمجھ اللہ کے نبی کی سنت کی توہین ہے۔ پر یہ جو بدعت آپ لوگ کہتے ہیں حضرت، ہاں سنیں میرے بھائی، میں ہاں اچھے سے کہہ رہا ہوں، ہاں، یہ سب تو مگر بزرگوں کی مطلب کتابوں میں بھی تو ملتے ہیں، جیسے کہ علامہ مہاجر ٹھیک ہے، مکی رحمۃ اللہ ایک کام کریں، علیہ، ابن حجر عسقلانی اچھا ہے، ایک کام کریں، مطلب یہ تواتر سے اہل سنت کا عمل رہا ہے، ایک کام کریں، مطلب اس میں اگر خرافات نہ ہو تو۔ میری بات سنو نا، ایک کام کریں، ہاں بتائیے۔ ہمارے کسی اکابر علماء آپ حق، کے اکابر نہیں، ارے آپ یار کے پھر اکابر سنتے نہیں تم یار، تمہارے وہ اچھا کوئی چلیے کیڑا بولیے۔ ہے تمہارے اندر، کوئی کیڑا ہے تمہارے پچھواڑے پہ، سنتے چلیے نہیں ہو؟ چلیے بولیے۔ ہیں؟ ہمارے اکابر کی، ہمارے علماء کی کسی کتاب میں ثابت کر دو کہ قبر پر پیشاب کرنا ناپاک عمل کو کسی نے سنت کہا ہو۔ اتنا گندا دھرم، اس کو تم بول رہے ہو حق پر ہے، شرم نہیں آتی تم کو؟ اور سنتے ارے نہیں سامنے والے۔ بھائی یہ سب دیکھو، یہ ایسی میں بتا رہا ہوں، ایسی بنیادی بات بتائیے جس پہ تکفیر کری جائے۔ اچھا تمہارے یہ یہاں سب کا سنت کو جوابی کارروائی آپ کو مل کیا سکتی ہے۔ دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا ہے، وہ پھنسا ہے وہ تمہارا۔ ارے بھائی ایسا آپ لوگ کہتے ہیں، ایسا وہ لوگ بھی کہتے ہیں، میں مطلب ایک ایسی بنیادی بات بتائی جس مطلب سے تم سامنے والے تکفیر کو ہو سنو گے، سکے۔ تم لوگ سامنے والے کو، تم قسم، تم سونی تو پیدا رہا ہوتے ہوں ہو بھائی، نا، سونی تم تو رہا پیدا ہوں۔ ہوتے ہو نا، ایک قسم کھا کر تم پیدا ایک ہوتے ہو، عام آدمی سے نہیں بات کر پا رہے ہو، مطلب کہ تو مطلب جواب کیا ایک دے رہے؟ سمجھدار میں نے آدمی حوالہ سے دیا، جواب عام آدمی، عام تو نہیں تھوڑا پتھر ہو بات تم، کر لیجیے عام نا۔ نہیں املی ہو تم، تم سیب ہو یہ میں بولوں گا، اب املی ہو دیکھیے تم۔ الٹی بات کرنے لگتے ہو بھائی، اچھے سے بات کرنا بھی بیکار ہے کیا؟ تم کیوں بدتمیزی کر رہے ہو؟ عام آدمی سے بات، میں تم کو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، میرا المناجی میں لکھا ہے قبر پر پیشاب کرنا میں سنت ہے۔ تم کو ایسی بات، سنیے میری بات، آج یہ تک سب کا کسی رضا جواب خانی، مطلب ہو چکا ہے، آج تک کسی یہ رضا میں خانی بتا رہا ہوں۔ ضروریت نے اس کا جواب دیا ہی نہیں ہے۔ کیا جواب دیا اس نے؟ بول، اس کے مطلب ہر آڈیو کا اس جواب نے کیا دیجیے نا، جواب دیا؟ بول، اس نے جو کیا جو جواب دیا؟ کتاب کو وہ آپ کے جواب دیتا ہے اس کی خاموش ہو، آڈیو خاموش، دیکھو ایک کام پوری۔ کر، 2 منٹ تو بول، 2 منٹ میں بولتا ہوں، 2 میں منٹ، چپ ہی تو ہوں۔ 2 منٹ تم بولو، 2 منٹ میں بولتا ہوں۔ ہاں بک بک چلو کر رہا ہے، بولو۔ تم شراب پی کے آتے ہو کیا؟ بک اچھا بک کر رہا ہے، بولو بولو چپ ہی بولو تم۔ بولو 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 بولو۔ اور رفت کھپتی بھڑکاتی نے
کیا جواب دیا بتا تو مجھے. اس اچھے نے سے تسلیم اچھے کیا سے ہے. نام لو ورنہ تمہارا بھی اجگر 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 اس سب نے میں سنا, بتاؤں اس گا. نے تسلیم کیا ہے. کیا کرتے یعنی حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچی تو اسی کو انہوں نے کیا کہا, سنا گیا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر غلط پہنچی. اس نے تسلیم کیا ہے کہ احمد یار خان نعیمی نے غلط سنا ہے. اب وہ مردود آسا جواب نہیں دے رہا ہے, غلط ایک غلط سنت قرار دی, تو پر حکم کیا لگے گا؟ آج تک خبتی بڑا کا جواب نہیں مناظرے میں سکو. بیٹھو گے, مناظرہ کرو گے, کہاں رہتے ہو تم لوگ چیلنج کرتے ہو مناظرہ آمنے تم سامنے کہاں بیٹھنے رہتے ہو یہ بتاؤ نا. تم ہیں؟ مناظرہ کرو گے کفریہ عبارت پہ دیوبند. تمہارے جڑے میں کوئی ہے ایسا علی اصغر ٹکرائے؟ ارے تمہاری مناظرہ جنگ جا کے کتاب پڑھ لو, حق نواز جنگوی کیسے ہار مان کے بھاگا. اس نے توبہ کیا, تمہارا مناظر نے توبہ کیا آ کر کے. کس نے توبہ کیا؟ پڑھ لے مناظرہ جنگ میں پڑھ فالتو لے, بات نہیں بولنے کا. مناظرہ جنگ میں پڑھ لے آ کے توبہ. تمہارے عالم نے لکھا ہے, دیوبندی نے خود ہاتھ تسلیم کری. تمہارے عالم نے لکھا ہے, بعد میں آ کر توبہ کیا اس نے. جھوٹ نہ بولو, یہ سب تو تمہاری وہ کیا نام ہے طاہر گیابی بھی ایسے اپنے سے عبارت ملا کے ڈال دیتا ہے. کچھ بولے وہ سچ. تمہارا مجھے اللہ کے متعلق ہے کہ لواطت کرتا ہے, زنا کرتا ہے, جمع کرتا ہے. نہیں سنو میری بات, یہ سب سنو. تمہیں مرد دیکھا سامعین, یہ رضا خانی دیوبندی بن کر فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ دیوبندی حق پر ہے یا بریلوی حق پر ہے. جب ان کو ہم دلائل دیتے ہیں تو اس طرح یہ اپنے مجدد کی طرح کرسی اٹھا کر اپنے آنکھوں کو چھپا لیتے ہیں. حق دیکھنے کی نصیب ان کو نہیں ہوتی. اب سامعین, جو خبتی بھڑکاتی نے کہا ہے کہ حکیم الامت نے غلط سنا ہے, تو غلط سنا ہے, اس کے باوجود بھی اس کو سنت آستہ کے لوگ مان رہے ہیں, لیکن اس پر کوئی حکم نہیں لگا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں جتنے رضا خانی کرسی اٹھائی قوم ہے, جو ہے یہ رفعت بھڑکاتی کے خاندان والے کی قبر پر خوب پیشاب کرے. اگر یہ اعتراض کرے خبتی بھڑکاتی نعیم الدین, تو ایک کام کریں, اس خبتی بھڑکاتی کے چہرے پر جوتے کھول کے ماریں. کیوں؟ کسی نے خود کہا ہے کہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. سنیں سامعین کیا کہا اس نے. یہاں پر سامعین جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے سنا گیا ہے, یعنی حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچی تو اسی کو انہوں نے کیا کہا, سنا گیا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر غلط پہنچی. اور اس کے علاوہ یہاں پر کوئی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں, کیونکہ اگر آپ غور کریں گے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی قبر پر اپنے نواسے سے پیشاب کروانے کے لیے کہا, تو اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ تو کرتی اٹھائی قوم رفعت بھڑکاتی کے خاندان کے قبرستان پر اور قبر پر پیشاب کرے, اور جب یہ مردود آئے روکنے کے لیے اعتراض کرے تو اس کے میں جوتے خوب برساؤ اور یہ ریکارڈنگ سناؤ. تو نے کہا اس میں کون سی اعتراض کی بات ہے؟ اعتراض کرے خوب جوتے برساؤ بھڑکاتی کے سر پر اور چہرے پر. ٹھیک ہے سامعین, یہ میں نے ثبوت پیش کر دیا ہے. یہ رضا خانی جو ہے اندھ بھکت آتے ہیں, یہ اپنے دھرم کے مولویوں کا جنازہ نکال کر چلے جاتے ہیں.